بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ کو فوراً ہی اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا۔ اگلے روز صبح سویرے وہ چرواہے سے ملنے دوبارہ پہاڑوں پر گئے۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر محو دعا پایا، مگر اس بار وہ اسی طریقے سے دعا کر رہا تھا جو اسے سکھایا گیا تھا۔ اپنی دعا ٹھیک کرنے کے عزم میں وہ ہکلا رہا تھا اور اپنی گزشتہ دعا کے خشوع و خضوع اور محبت سے محروم تھا۔ موسیٰ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس پر پچھتاتے ہوئے چرواہے کی پشت پر تھپکی دی اور بولے، میرے دوست، میں غلطی پر تھا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دو۔ اپنے انداز میں دعا کرتے رہو، وہ خدا کی نگاہ میں زیادہ قیمتی، قابل قدر ہے۔ چرواہا یہ سن کر حیران سے زیادہ پرسکون ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ پرانے طریقے سے دعا نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس نے ان رسمی دعاؤں کی تعمیل کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سکھائی تھیں۔ اس نے اب خدا سے رمز و کنایے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے سادہ لگن و اخلاص پر مطمئن اور شاداں تھا، مگر اب وہ اس مقام سے گزر چکا تھا، اپنے دلکش کفر سے آگے۔ سو آپ نے دیکھا، دوسرے لوگ خدا سے جس طرح رابطہ رکھتے ہیں اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہ سنائیں۔ شمس تبریز نے بات ختم کی۔ ہر کسی کا اپنا انداز اور اپنی دعا ہے۔ خدا ہمارے لفظوں پر ہماری گرفت نہیں کرتا، وہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ رسوم اور آداب رسوم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہمارے دل حسب مراد خالص ہیں یا نہیں۔ میں نے قاضی کے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں اس کے مطلق اعتماد اور اطمینان کے نقاب تلے دیکھ سکتا تھا کہ وہ واضح طور پر برہم تھا، تاہم ساتھ ہی جیسا کہ وہ ایک تیز فہم عیار شخص تھا، وہ اس مشکل صورتحال کو بھانپ چکا تھا۔ اگر وہ شمس کی بات پر رد عمل دکھاتا تو اسے اگلا قدم اٹھا کر انہیں اس کی گستاخی پر سزا دینا پڑتی، جس صورت میں معاملہ گھمبیر ہو جاتا اور ہر کسی کے کانوں تک بات پہنچتی کہ ایک سادہ درویش نے قاضی القضاء کے مقابل آنے کی جرأت کی تھی۔ اس لیے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ یوں ظاہر کرتا جیسے پریشانی کی کوئی بات نہ تھی اور معاملے کو وہیں چھوڑ دیتا۔ باہر غروب ہوتے سورج کے سامنے جو آسمان کو کرمزی رنگوں سے رنگ رہا تھا، گہرے سرمئی بادل چھا رہے تھے۔ ذرا دیر بعد قاضی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ اسے کوئی ضروری کام نمٹانا تھا۔ مجھے دیکھ کر ذرا سا ہلاتے اور شمس تبریز کو سرد نگاہوں سے گھورتے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے مصاحبین نے خاموشی سے اس کی پیروی کی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ قاضی آپ کو پسند نہیں آئے۔ سب کے چلے جانے کے بعد میں نے کہا۔ شمس تبریز نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے سے بال ہٹائے۔ او، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، میں عادی ہوں کہ لوگ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے۔ میں خود کو جذباتی محسوس کرنے سے روک نہ پایا۔ میں اتنے لمبے عرصے سے اس خانقاہ میں تھا کہ جانتا تھا کہ ایسے مہمان کم ہی آتے تھے۔ مجھے بتائیے درویش، میں نے کہا، آپ جیسے شخص کو کیا بات بغداد کھینچ لائی ہے؟ میں ان کا جواب سننے کا مشتاق مگر عجیب طور پر خائف بھی تھا۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 20 مئی 2008۔ جس رات ایلا کا شوہر گھر نہ آیا، اس کے خواب میں بیلے رقاص اور درویش رقصاں رہے۔ اس کا سر مسودے پر دھرا تھا۔ جب اس نے سر راہ گزر ایک مسافر خانے میں خراب حال جنگجوؤں کو کھانا کھاتے دیکھا، ان کی پلیٹوں میں مزیدار کچوریاں اور شیریں طعام بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، وہ کسی دوسرے ملک میں کسی قلعے کے بھرے پورے بازار میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ یوں آہستگی سے حرکت کر رہے تھے جیسے وہ کسی ایسی دھن پر رقصاں ہوں جسے وہ نہ سن سکتی تھی۔ اس نے لٹکی ہوئی مونچھوں والے ایک موٹے آدمی کو کچھ پوچھنے کے لیے روکا، بس اسے وہ سوال یاد نہ رہا۔ اس آدمی نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور لنگڑا کر چلتے آگے بڑھ گیا۔ اس نے کئی پھیری والوں اور پھر دکانداروں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے اسے جواب نہ دیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی زبان نہ بول سکتی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا اور اسے دہشت بھر ادراک ہوا کہ اس کی زبان کاٹی جا چکی تھی۔ بڑھتی ہوئی سراسیمگی کے ساتھ اس نے اپنا عکس دیکھنے کے لیے
اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ اب بھی وہی شخص تھی، آئینے کی تلاش میں ارد گرد نظر دوڑائی، مگر بازار میں کوئی آئینہ نہ تھا۔ وہ رونے لگی اور کسی پریشان کن آواز سے بیدار ہوئی، ابھی بھی لا علم کہ اس کی زبان تھی یا نہیں۔ آنکھیں کھولنے پر ایلا نے اسپرٹ کو پچھلے دروازے پر بے چینی سے کھرونچے مارتے دیکھا۔ غالباً پورچ میں کوئی جانور آ گھسا تھا جس پر کتا پاگل ہوا جا رہا تھا۔ خصوصاً اسکنک سے اسے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی۔ پچھلی سردیوں میں ایک ایسے اسکنک سے اس کی بے موقع لڑائی کی یاد اب بھی تازہ تھی۔ اسکنک کی اس ناگوار بو کو کتے سے ختم کرنے میں ایلا کو کئی ہفتے لگے تھے، اور حتیٰ کہ اس نے اسے ٹماٹر کے جوس سے بھرے ٹب میں نہلایا، اس کے بعد بھی بدبو بدستور موجود رہی جو جلے ہوئے ربڑ کی یاد دلاتی تھی۔ ایلا نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح کے 2:45 بجے تھے۔ ڈیوڈ ابھی تک واپس نہ آیا تھا اور شاید اب آتا بھی نہیں۔ جینٹ نے اس کی فون کال کا جواب نہ دیا تھا، اور اپنی مایوسی بھری حالت میں ایلا کو لگتا تھا کہ وہ کبھی دیتی بھی نہیں۔ اپنے شوہر اور بیٹی کی طرف سے خود کو تنہا چھوڑ دیے جانے کی دہشت کے زیر اثر اس نے فریج کھولا اور چند منٹ تک اندر دیکھتی رہی۔ چمچ بھر چیری ونیلا آئس کریم کھانے کی خواہش پر وزن بڑھنے کا اندیشہ غالب آ گیا۔ بغیر زیادہ کوشش کے وہ فریج سے پرے ہٹی اور دروازہ بند کر دیا، ضرورت سے ذرا زیادہ سختی سے۔ پھر ایلا نے سرخ وائن کی بوتل نکالی اور اپنے لیے گلاس بھر لیا۔ وہ اچھی وائن تھی، ہلکی اور چاقو چوبند کرنے والی، جس میں تلخ سی شیرینی کا شائبہ اسے پسند تھا۔ جب وہ دوسرا گلاس بھر رہی تھی تب ہی اسے لگا کہ اس نے شاید ڈیوڈ کی مہنگی بورڈیوکس کھول لی تھی۔ اس نے لیبل پڑھا، چیٹیو مارگوکس 1996۔ یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کرے کیا، اس نے بوتل دیکھ کر تیوری چڑھائی۔ وہ اس قدر تھکن زدہ اور نیم خوابیدہ تھی کہ مزید پڑھ نہ سکتی تھی، سو اس نے ای میل چیک کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں نصف درجن جنک ای میلز اور مشیل کے پیغام کے علاوہ جس میں پوچھا گیا تھا کہ مسودے کا مطالعہ کیسا جا رہا تھا۔ اسے عزیز زہرا کی ای میل ملی، ڈیئر ایلا، اگر میں یوں پکار سکتا ہوں، مجھے تمہاری ای میل تب ملی جب میں گوئٹیمالا کے مموستے نانگا نامی گاؤں میں تھا۔ یہ ان باقی رہ جانے والی چند جگہوں میں سے ہے جہاں لوگ اب بھی مایانی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ میرے ہاسٹل کے سامنے منت کا ایک درخت ہے جس پر تم جس بھی رنگ اور نمونے کا تصور کر سکو اس کی سینکڑوں دھجیاں سجی ہوئی ہیں۔ لوگ اسے دل شکستہ لوگوں کا درخت کہتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لوگ کاغذ کے پرزے پر اپنا نام لکھ کر اس کی شاخوں سے باندھ دیتے ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ ان کے دل شفا یاب ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ زیادہ گستاخی نہ لگے گی، مگر تمہاری ای میل پڑھنے کے بعد میں منت کے اس درخت تک گیا اور دعا کی کہ تم اور تمہاری بیٹی آپس کی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ محبت کی چھینٹ بھی بے قدر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ جیسا رومی نے کہا، محبت آب حیات ہے۔ ایک چیز جس نے ماضی میں ذاتی طور پر میری مدد کی ہے یہ تھی کہ جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو بدل نہ سکا تو میں نے ان کی زندگیوں میں مداخلت کرنی اور پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ مداخلت یا جمود کے بجائے کیا میں سر تسلیم خم کرنے کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ بعض لوگ رضا جوئی یا اطاعت کو کمزوری سے الجھانے کی غلطی کرتے ہیں، جبکہ یہ اس کے سوا کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ رضا جوئی کائنات کے تناظر میں پرامن رضامندی کی ایک شکل ہے، بشمول ان چیزوں کے جنہیں ہم ابھی تبدیل کرنے یا سمجھنے کے قابل نہیں۔ مایانی کیلنڈر کے مطابق آج ایک مبارک دن ہے، نئے انسانی شعور کی نقیب ایک بڑی فلکیاتی تبدیلی ہونے کو ہے۔ مجھے سورج کے غروب ہونے اور دن کے انجام کو پہنچنے سے پہلے تمہیں یہ ای میل روانہ کرنے میں جلدی کرنی ہوگی۔ خدا کرے محبت تمہیں تب اور وہاں تلاش کرے جب اور جہاں تمہیں اس کو پانے کی سب سے کم توقع ہو۔ مخلص عزیز، یہ جان کر جذباتی ہوتے ہوئے کہ دنیا کے ایک دور افتادہ گوشے میں ایک بالکل اجنبی شخص نے اس کی خیر و عافیت کے لیے دعا کی تھی، ایلا نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور تصور کیا کہ منت کے پیڑ کی کسی شاخ پر کاغذ کے پرزے پر لکھا اس کا نام بندہ تھا، ہوا میں کسی پتنگ کی طرح جھولتا ہوا، آزاد اور خوشباش۔ چند منٹ بعد وہ کچن کا دروازہ کھول کر پچھلے باغ میں نکلی
اور ہوا کی پریشان کرنے والی خنکی سے لطف لینے لگی۔ بے چین اور غراتا ہوا مسلسل ہوا میں کچھ سونگتا ہوا اسپرٹ اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ کتے کی آنکھیں سکڑ گئیں، پھر وہ بے چین ہو کر پھیلیں اور اس کے کان کھڑے ہو گئے، یوں جیسے اس نے فاصلے پر کسی دہشت خیز چیز کو پہچان لیا تھا۔ موسم بہار کے آخری دنوں کے چاند تلے ایلا اور اس کا کتا ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے گہری محیط تاریکی میں گھورتے رہے، بالکل اسی طرح تاریکی میں حرکت کرتی چیزوں سے خوف زدہ، نامعلوم سے خوف زدہ۔ 9 مرید، بغداد، اپریل 1242۔ بدستور الجھتے اور سر جھکاتے ہوئے میں نے قاضی کو دروازے تک چھوڑا اور جھوٹے برتن اکٹھے کرنے تیزی سے کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ میں بابا زمان اور سرگرداں درویش کو اسی حالت میں بیٹھا پا کر حیران ہوا جس میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ کوئی بھی ایک لفظ تک نہ بولا۔ میں نے حیرانی سے یہ سوچتے ہوئے انہیں کنکھیوں سے دیکھا کہ آیا لفظوں کے بغیر گفتگو جاری رکھنا ممکن تھا؟ جتنی دیر ہو سکا میں وہیں منڈلاتا رہا، مسند کے تکیے ترتیب دیتے، کمرہ صاف کرتے، قالین پر سے ریزے چنتے، لیکن کچھ دیر بعد میرے پاس وہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ میں نیم دلی سے پیر گھسیٹتے واپس باورچی خانے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی باورچی نے احکامات کی بوچھاڑ کر دی۔ تختہ صاف کر دو، فرش پر پوچھا لگاؤ، برتن دھو، چولہا اور انگیٹھی کے گرد دیواریں مانجھ کر صاف کرو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو چوہوں کی کڑکیاں دیکھنا مت بھولنا۔ 6 ماہ سے، جب سے میں اس خانقاہ میں آیا تھا، باورچی مجھے رگید رہا تھا۔ روز وہ مجھ سے کسی کتے کی طرح کام کرواتا اور اس تشدد کو میری روحانی تربیت کا حصہ قرار دیتا تھا، یوں جیسے چکنائی بھرے برتن دھونا کسی بھی طرح روحانی ہو سکتا تھا۔ کم گو باورچی کا ایک پسندیدہ جملہ تھا، صفائی عبادت ہے، عبادت صفائی ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو بغداد کی ساری گھریلو عورتیں روحانی مرشد بن چکی ہوتیں۔ ایک بار میں نے جواب میں یہ کہنے کی جرت کی تھی۔ اس نے لکڑی کا چمچ میرے سر پر دے مارا اور اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیخا، ایسی چغل خوری اور بدگوئی تمہیں کہیں نہیں پہنچائے گی بیٹے۔ اگر تم درویش بننا چاہتے ہو تو لکڑی کے اس چمچے کی طرح گونگے بن جاؤ۔ کسی نو مرید میں باغی پن کوئی اچھی خصوصیت نہیں۔ کم بولو، تیزی سے باشعور بنو۔ مجھے باورچی سے نفرت تھی، مگر اس سے بڑھ کر مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی حکم عدولی نہیں کی تھی، یعنی آج شام سے پہلے تک۔ جیسے ہی باورچی نے اپنی پشت موڑی، میں چپکے سے باورچی خانے سے نکلا اور دبے قدموں دوبارہ بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں سرگرداں درویش کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین تھا۔ کون تھا وہ؟ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس خانقاہ کے درویشوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں حتیٰ کہ تب بھی جب وہ انکساری سے سر جھکائے ہوتا غضبناک اور سرکش لگتی تھیں۔ اس سے متعلق کچھ ایسا بے حد غیر معمولی اور ناقابل پیشگوئی تھا کہ جو تقریباً دہشت خیز تھا۔ میں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا۔ پہلے تو مجھے کچھ دکھائی نہ دے سکا، لیکن جلد ہی میری آنکھیں اندر کمرے کی نیم تاریکی کی عادی ہو گئیں اور میں اب ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے آفندی کی یہ پوچھتی آواز سنائی دی کہ مجھے بتائیے شمس تبریز، آپ جیسے شخص کو کیا بات بغداد کھینچ لائی ہے؟ کیا آپ نے اس مقام کو خواب میں دیکھا ہے؟ درویش نے اپنا سر ہلا۔ نہیں، مجھے یہاں لانے والا خواب نہیں، وہ ایک کشف تھا۔ مجھے کبھی خواب دکھائی نہیں دیتے۔ ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، بابا زمان نے نرمی سے کہا۔ بس یہ ہے کہ کسی کو وہ ہمیشہ یاد نہیں رہتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خواب نہیں دیکھتے۔ لیکن میں نہیں دیکھتا، درویش نے اصرار کیا۔ یہ اس سودے کا حصہ ہے جو میں نے خدا سے کیا۔ آپ جانتے ہیں، اپنے لڑکپن میں نے فرشتے دیکھے اور اپنی نگاہوں کے سامنے کائنات کے اسرار کھلتے دیکھے۔ جب میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بتائی تو وہ خوش نہ ہوئے اور مجھے خواب نہ دیکھنے کا کہا۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو اپنے راز میں شریک کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں ایک خوابوں میں مبتلا شخص تھا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جواب بھی مختلف نہ تھا۔ آخر کار میں سمجھ گیا کہ لوگ جب بھی کوئی غیر معمولی بات سنتے ہیں تو وہ اسے خواب کہتے ہیں۔ میں اس لفظ کو اور جس سب کی بھی یہ ترجمانی کرتا تھا ناپسند کرنے لگا۔ یہ کہہ کر درویش نے ذرا دیر توقف کیا، یوں جیسے اس نے کوئی ناگہانی آواز سنی تھی۔ پھر ایک عجیب ترین بات رونما ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی کمر سیدھی کی اور آہستہ آہستہ
بلا ارادہ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس تمام عرصے میں وہ میری جانب دیکھ رہا تھا۔ یوں تھا جیسے کسی طور اسے علم ہو گیا تھا کہ میں انہیں چوری چھپے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ چوبی دروازے کے آر پار دیکھ سکتا تھا۔ میرا دل دیوانگی سے دھڑکنے لگا۔ میں واپس باورچی خانے میں بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر معلوم نہ ہو سکا کہ کیسے بھاگوں۔ میرے بازو، میری ٹانگیں، میرا پورا بدن جم کر رہ گیا تھا۔ دروازے کے پار اور دروازے سے گزرتی شمس تبریز کی نگاہیں مجھ پر جمی تھیں، دہشت زدہ جیسے کہ میں تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے جسم میں بے انتہا توانائی کا احساس ہوا۔ وہ قریب آیا، اپنا ہاتھ دروازے کے دستے پر رکھا، لیکن جب میں نے خیال کیا کہ وہ اب دروازہ کھول کر مجھے پکڑنے والا ہے، تب وہ رک گیا۔ میں اتنے قریب سے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا تھا، مگر اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس نے اپنا ارادہ کیوں بدل دیا۔ ہم ناقابل برداشت حد تک طویل وقت کے لیے منتظر رہے، پھر وہ واپس مڑا اور دروازے سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اس نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو میں نے خدا سے التجا کی کہ وہ خواب دیکھنے کی میری صلاحیت واپس لے لے، تاکہ ہر مرتبہ جب میرا اس سے سامنا ہو تو میں جان جاؤں کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس نے میری بات مان لی۔ اس نے وہ سب واپس لے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کبھی خواب نہیں دیکھتا۔ شمس تبریز اب کمرے کی کھلی کھڑکیوں کے قریب کھڑے تھے۔ باہر ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی اور وہ متفکر انداز میں اسے دیکھتے رہے۔ پھر بولے، خدا نے خواب دیکھنے کی میری صلاحیت واپس لے لی، لیکن اس محرومی کی تلافی کے لیے اس نے مجھے دوسروں کے خوابوں کی تعبیر بتانے کی اجازت دے دی۔ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ بابا زمان ان بے وقوفانہ باتوں کا یقین نہ کریں گے اور انہیں ڈانٹ دیں گے، جیسا کہ وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتے تھے، مگر اس کے بجائے آفندی نے احتراماً سر ہلایا اور بولے، آپ کوئی غیر معمولی آدمی لگتے ہیں، مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم۔ در حقیقت مجھے امید تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آفندی نے الجھ کر پوچھا۔ تقریباً 40 برس سے میں ایک سرگرداں درویش رہا ہوں۔ میں قدرت کی حکمت میں ماہر ہوں، اگرچہ معاشرے کی حکمت اب بھی مجھ سے اجنبی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو میں کسی وحشی جانور کی طرح لڑ سکتا ہوں، مگر میں خود اب کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میں آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ کے نام بتا سکتا ہوں، جنگلوں میں درختوں کو پہچان سکتا ہوں، اور خدا نے جن جن انسانوں کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے انہیں کسی کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ شمس نے توقف کیا اور آفندی کے چراغ روشن کرنے کے دوران منتظر رہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ ایک اصول کے مطابق آپ کائنات میں ہر کسی اور ہر شے کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کسی مسجد، سانتا گوگ یا چرچ میں محدود نہیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، تو اس کی تلاش صرف ایک جگہ کی جا سکتی ہے، سچے عاشق کے دل میں۔ ایسا کوئی نہیں جو اس کو دیکھنے کے بعد زندہ رہا ہو، بالکل جیسے ایسا کوئی نہیں جو اسے دیکھنے کے بعد مر گیا ہو۔ جو کوئی اسے تلاش کر لے گا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مدھم ٹمٹماتی روشنی میں شمس تبریز زیادہ قد آور دکھائی دیے۔ ان کے بال بے ترتیب لہروں کی صورت میں ان کے شانوں پر گرے ہوئے تھے، لیکن علم کسی پرانے گلدان کی تہ میں پڑے کھارے سے پانی کی طرح تھا، یہاں تک کہ وہ کہیں بہنے لگے۔ برسوں میں خدا سے کسی ایسے رفیق کے لیے دعا کرتا رہا ہوں تاکہ اپنے اندر جمع علم اس کے ساتھ بانٹ سکوں۔ آخر مجھے سمرقند میں القاء ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اپنی تقدیر کی تکمیل کے لیے بغداد جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے رفیق کا نام اور اس کا پتہ جانتے ہیں اور مجھے بتائیں گے، اگر اب نہیں تو بعد میں۔ باہر رات اتر چکی تھی اور چاندنی کی کرنیں کھلی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھیں۔ مجھے ادراک ہوا کہ کتنی دیر ہو چکی تھی اور باورچی یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ لمحے بھر کو مجھے قوانین توڑ کر خوشی ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے کس قسم کا جواب چاہ رہے ہیں، آفندی بڑبڑائے، لیکن اگر مجھے کسی معلومات کا انکشاف کرنا ہے تو میں جانتا ہوں کہ یہ مقررہ وقت پر ہو جائے گا۔ تب تک آپ یہاں ہمارے پاس ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کا شرف دیں۔ یہ سن کر سرگرداں درویش انکساری اور شکر گزاری سے بابا زمان کی دستبوسی کے لیے جھک گیا۔ تبھی تھا کہ آفندی نے وہ عجیب سوال پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علم کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حق کو کسی بیش قیمت موتی کی طرح اپنی ہتھیلی میں تھامنا اور کسی خاص شخص کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن روحانی روشنی کے لیے کسی دوسرے کی شرح قلب
کسی انسان کے لیے آسان کام نہیں۔ آپ خدا کے غضب کو پکار رہے ہیں، آپ اس کے بدلے کیا قیمت ادا کرنے کو آمادہ ہیں؟ میں زندگی بھر کبھی وہ جواب نہ بھول پاؤں گا جو درویش نے دیا۔ اپنی بھویں اچکاتے ہوئے اس نے مضبوطی سے کہا، میں اپنا سر پیش کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد کپکپاہٹ محسوس کرتے میں لڑکھڑا گیا۔ جب میں نے دوبارہ اپنی آنکھ درس پر جمائی تو مجھے آفندی بھی اس جواب پر اسی قدر بوکھلائے ہوئے دکھائی دیے۔ شاید ہم نے آج کافی باتیں کر لی ہیں۔ بابا زمان نے ایک گہری سانس بھری۔ آپ تھک چکے ہوں گے، میں ذرا نو مرید کو بلا لوں، وہ آپ کو آپ کا بستر دکھا دے گا اور صاف چادریں اور دودھ کا پیالہ پیش کرے گا۔ اب شمس تبریز دروازے کی طرف مڑے اور مجھے اپنی ہڈیوں تک محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر یوں تھا جیسے وہ میرے پار اور میرے اندر جھانک رہے تھے، میری روح کے گڑھوں اور چوٹیوں کا مطالعہ کرتے، ان رازوں کا جائزہ لیتے ہوئے جو خود مجھ سے بھی نہاں تھے۔ شاید وہ کالا جادو جانتے تھے یا ہاروت اور ماروت نے ان کی تربیت کی تھی، بابل کے دو فرشتے جن کے خلاف قرآن نے ہمیں تنبیہ کی تھی، یا پھر وہ کوئی مافوق الفطرت صلاحیتیں رکھتے تھے جن کے باعث وہ دروازوں اور دیواروں کے پار دیکھ سکتے تھے۔ بہر صورت انہوں نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ نومرید کو بلانے کی ضرورت نہیں، اپنی بلند ہوتی آواز میں انہوں نے کہا، مجھے احساس سا ہوتا ہے کہ وہ قریب ہی ہے اور پہلے ہی ہماری بات سن چکا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس بھری، اتنی اونچی آواز میں کہ وہ مردوں کو ان کی قبروں سے جگا سکتی تھی۔ گھبراہٹ کے عالم میں اچھلا اور تاریکی میں پناہ لینے کو باغ کی طرف بھاگ گیا، لیکن وہاں ایک ناخوشگوار اتفاق میرا منتظر تھا۔ سو تم یہاں تھے ننھے بدماش، اپنے ہاتھ میں جھاڑو تھامے باورچی میری طرف لپکا۔ تم بڑی مشکل میں ہو بیٹے، بڑی مشکل میں۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور آخری لمحے میں جھاڑو کے وار سے بچنے میں کامیاب رہا۔ ادھر آ جاؤ ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میرے پیچھے بھاگتا ہوا باورچی ہانپتے ہوئے چیخا، لیکن میں نہ رکا۔ اس کے بجائے میں کسی تیر کی تیزی سے باغ کی طرف لپکا۔ اپنی نگاہوں میں شمس تبریز کا جھمکتا چہرہ لیے میں بھاگا اور بل کھاتے راستے پر بھاگتا ہی رہا جو خانقاہ کو مرکزی سڑک سے ملاتا تھا، اور اگرچہ میں کافی دور نکل آیا تھا پھر بھی میں خود کو بھاگنے سے روک نہ پایا۔ تیزی سے دھڑکتے دل اور خشک حلق کے ساتھ میں بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے جواب دے گئے اور میں مزید بھاگ نہ سکا۔ ایلا، نارتھمپٹن، 21 مئی 2006۔ اگلی صبح جب جھگڑے کے لیے تیار ڈیوڈ گھر واپس لوٹا تو اسے ایلا اپنی گود میں کھلی دلکش کفر اور برابر میں دھرے وائن کے خالی گلاس کے ساتھ بستر پر سوتی ملی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا کہ کمبل ذرا اس کے اوپر کھینچ دے کہ وہ آرام سے سوئی رہے، مگر پھر اپنا ارادہ بدل دیا۔ 10 منٹ بعد ایلا جاگ گئی۔ وہ باتھ روم میں اس کے شاور لینے کی آواز سن کر حیران نہ ہوئی۔ اس کا شوہر دوسری عورتوں سے فلرٹ کر سکتا تھا اور بظاہر ان کے ساتھ رات بھی گزار سکتا تھا، مگر وہ صبح کا شاور اپنے باتھ روم کے سوا کہیں لینا پسند نہ کرتا۔ جب ڈیوڈ فارغ ہوا اور واپس کمرے میں آیا تو ایلا نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ ابھی تک سو رہی تھی، اور یوں اسے اپنی غیر موجودگی کی کسی وضاحت سے بچا لیا۔ اس کے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس کا شوہر اور بچے دونوں گھر سے جا چکے تھے اور ایلا کچن میں اکیلی تھی۔ زندگی لگتا تھا کہ معمول کی ڈگر پر لوٹ آئی تھی۔ اس نے اپنی پسندیدہ کک بک کھولی، کلینری آرٹسٹری میڈ پلین اینڈ ایزی، اور کئی آپشن پر غور کرنے کے بعد ایک خاصا محنت طلب مینیو منتخب کیا جو اسے ساری سپہر مصروف رکھتا۔ زعفران، ناریل اور نارنجی کے ساتھ گھونگا مچھلی کا شوربہ، کھمبیوں، تازہ جڑی بوٹیوں اور 5 طرح کی پنیر کے ساتھ بیکڈ پاستا، سرکے اور بھنے ہوئے لہسن کے ساتھ روز میری بھری بچھڑے کی چانپیں، سبز لوبیے اور گوبھی کا لائم کے ساتھ سلاد۔ پھر اس نے میٹھے کا فیصلہ کیا، گرم چاکلیٹ سوفلے۔ ایلا کو کھانا پکانا پسند تھا اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ عام لوازمات سے مزیدار کھانا بنانا نہ صرف مسرت بخش اور تسکین بخش بلکہ عجیب طور پر لذت بخش بھی تھا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ کھانے پکانے سے اس لیے بھی لطف اٹھاتی تھی کہ وہ اس میں خاصی ماہر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوچیں اس دوران پرسکون ہو جاتی تھیں۔ اس کی زندگی میں باورچی خانہ ایسی جگہ تھی جہاں وہ باہر کی دنیا کو پوری طرح نظر انداز کر سکتی تھی اور وقت کی روانی کو اپنے اندر روک سکتی تھی۔ اس نے تصور کیا کہ کچھ لوگوں کے لیے جنس بھی ایسا اثر رکھتی تھی، مگر اس کے لیے ہمیشہ 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ کھانے پکانے کے لیے کسی کو محض وقت، توجہ اور سبزیوں اور لوازمات سے بھرے تھیلے کی ضرورت تھی۔ ٹی وی پروگراموں میں کھانا پکانے والے لوگ یوں بات کرتے
جیسے کھانا پکانا انسپائریشن، قوت تخلیق اور تخلیقی پن سے متعلق تھی۔ ان کا پسندیدہ لفظ تھا تجربہ کرنا۔ ایلا کو اس سے اتفاق نہیں تھا۔ کیوں نہ تجربے کرنے کو سائنسدانوں اور پرکاری کو فنکاروں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ کھانا پکانا بنیادی معلومات سیکھنے، ہدایات کی پیروی کرنے اور زمانوں کی دانائی کا احترام کرنے سے متعلق تھا۔ آپ کو بس یہ کرنا تھا کہ جو روایات وقت کے ساتھ قائم ہیں انہیں استعمال کرتے اور ان پر تجربے نہ کرتے۔ کھانا پکانے کی مہارت روایات اور رسومات سے آئی، اور اگرچہ یہ واضح تھا کہ جدید دور میں ایسی چیزوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، باورچی خانے میں روایتی بننے میں کوئی حرج نہ تھا۔ ایلا کو اپنے روزمرہ معمولات بھی بہت خوشی دیتے تھے۔ ہر صبح و سویرے کم و بیش ایک ہی وقت خاندان ناشتہ کرتا۔ ہفتے کے آخری دنوں میں وہ ایک ہی شاپنگ مال میں جاتے اور ہر مہینے کی پہلی اتوار کو وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے۔ چونکہ ڈیوڈ کام کا رسیا تھا اور اس کے بعد وقت کم ہوتا تھا، گھر میں ہر چیز کی انچارج ایلا تھی۔ حساب کتاب دیکھنا، گھر کی دیکھ بھال، فرنیچر کی پوشش وغیرہ کروانا، سودا سلف لانا، بچوں کے شیڈول طے کرنا اور ان کی ہوم ورک میں مدد کرنا وغیرہ۔ جمعرات کو وہ فیوژن کوکنگ کلب جاتی تھی، جہاں کے ممبر مختلف ممالک کی کھانا پکانے کی ترکیبوں کو باہم ملاتے اور پھر ان زمانوں پرانی ترکیبوں کو نئے مسالوں اور اجزاء سے تازہ دم کرتے تھے۔ ہر جمعے کو وہ گھنٹوں کسانوں کی مارکیٹ میں صرف کرتی، کسانوں سے ان کی پیداوار کے بارے میں باتیں کرتی، نامیاتی آڑو کے کم میٹھے جیم کے جار کا جائزہ لیتے یا کسی دوسرے خریدار کو بتاتے کہ بیبی پورٹابیلا کھمیاں کیسے بہترین طریقے سے پکائی جاتی ہیں۔ جو کچھ اسے نہ مل پاتا گھر واپسی کے راستے میں وہ ہول فوڈز مارکیٹ سے خرید لیتی۔ پھر ہفتے کی شام ڈیوڈ ایلا کو باہر کسی ریسٹورنٹ لے جاتا، عام طور پر تھائی یا جاپانی، اور اگر وہ زیادہ تھکے ہوئے یا پیے ہوئے نہ ہوتے یا ایسا ہوتا کہ ان کا موڈ نہ ہو تو وہ ایک دوسرے سے وصل کرتے۔ مختصر بوسے اور نرمی سے جنبش جن میں عشق کم اور دردمندی زیادہ ہوتی تھی، جنس جو کبھی ان کا سب سے قابل بھروسہ رابطہ تھی، اب عرصہ ہوا اپنی کشش کھو چکی تھی۔ بعض اوقات انہیں ایک دوسرے کے قریب آئے بغیر ہفتوں گزر جاتے تھے۔ ایلا کو عجیب لگا کہ ایک دوسرے کی قربت اس کی زندگی میں کبھی اتنی اہم رہی تھی، اور اب جب اہم نہ رہی تھی تو اس نے خود کو پرسکون اور قدر آزاد محسوس کیا۔ کسی حد تک وہ اس خیال کو درست سمجھتی تھی کہ لمبے عرصے سے شادی شدہ جوڑے جسمانی قربت سے بڑھ کر کسی قابل بھروسہ اور پائیدار رابطے کے ذریعے کی خاطر رفتہ رفتہ جسمانی کشش کے میدان سے نکل جاتے ہیں۔ واحد مسئلہ یہ تھا کہ ڈیوڈ نے جسمانی قربت اتنی نہیں چھوڑی تھی جتنی کہ ایلا سے جسمانی قربت۔ ایلا نے کبھی اس کے معاشقوں پر کھل کر اس سے جھگڑا نہ کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی اپنے شکوک کا اظہار تک نہ کیا۔ کوئی اسکینڈل تھے، نہ خجالت آمیز تقاضات، کبھی بھی ایسا نہیں جس پر زبانیں حرکت میں آتیں۔ اس کے دوسری عورتوں، خاص طور پر اپنی نوجوان اسسٹنٹ کے ساتھ جسمانی قربت کی رفتار کے سبب وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سب سے کیسے نمٹتا تھا، لیکن اس کا شوہر معاملات سے ہوشیاری اور خاموشی سے نمٹ لیتا تھا۔ اگرچہ بے وفائی کی ایک بو ہوتی تھی، ایلا یہ ضرور جانتی تھی۔ اگر واقعات کا کوئی سلسلہ تھا بھی تو ایلا نہیں بتا سکتی تھی کہ پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا تھا۔ کیا جسمانی قربت میں اس کی عدم دلچسپی کی وجہ اس کے شوہر کی بے وفائی تھی یا یہ اس کے برعکس تھا؟ کیا پہلے ڈیوڈ نے اسے دھوکہ دیا تھا اور پھر اس نے اپنے جسم کو نظر انداز کیا اور اپنی جنسی خواہش کھو بیٹھی تھی؟ بہر صورت نتیجہ ایک ہی تھا۔ ان کے درمیان دمک وہ روشنی جو انہیں اپنی چاہت کو سطح پر رکھتے ہوئے شادی کے سمندر کے نامعلوم پانیوں سے گزرنے میں مدد دیتی تھی، حتیٰ کہ 3 بچوں اور شادی کے 20 برس بعد بھی وہ دمک اب موجود نہ رہی تھی۔ اگلے 3 گھنٹے اس کا ذہن سوچوں سے بھرا رہا، جبکہ اس کے ہاتھ بے چین اور حرکت میں تھے۔ اس نے ٹماٹر کاٹے، لہسن پیسا، پیاز کو ہلکا سا بھونا، سوس بنائی، نارنجی کے چھلکے کاٹے اور گندم کی روٹی کے لیے آٹا گوندا۔ یہ آخری شے ڈیوڈ کی ماں کی اسے کی گئی سنہری نصیحت تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہوئے تھے۔ تازہ پکی روٹی کی سوندھی مہک سے بڑھ کر کوئی شے مرد کو گھر کی یاد نہیں دلاتی۔ انہوں نے کہا تھا، روٹی کبھی مت خریدو، اسے خود پکاؤ ہنی، یہ حیران کن کام کرے گی۔ ساری سہ پہر کام کرنے کے بعد ایلا نے ہم رنگ نیپکن، خوشبودار شمعوں اور زرد اور نارنجی رنگوں والے گلدستے کے ساتھ عمدگی سے میز سجائی۔ پھول اس قدر شوخ رنگ تھے کہ مصنوعی لگتے تھے۔ آخری ٹچ کے لیے اس نے چمکتے دمکتے نیپکن رنگز کا اضافہ کیا۔
مکمل ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل اسٹائلش ہوم میگزینز کی میزوں سے مشابہ دکھائی دیتی تھی۔ تھکی ہوئی مگر مطمئن ایلا نے مقامی خبروں کے لیے کچن کا ٹی وی آن کیا۔ ایک نوجوان تھراپسٹ کو اس کے اپارٹمنٹ میں چھرا گھونپا گیا تھا۔ ہسپتال میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور ہائی اسکول کے 4 طلبہ کو لوٹ مار کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ زمین پر منڈلاتے نامعلوم خطروں پر سارے لاتے وہ خبریں دیکھتی رہی۔ عزیز زہرا کس خواہش اور حوصلے سے دنیا کے کم ترقی یافتہ علاقوں کا سفر کرتا تھا، حتیٰ کہ امریکہ کے شہروں کے مضافات بھی محفوظ نہ رہے تھے۔ ایلا کو یہ بے حد تحیر خیز لگا کہ ایک ناقابل پیش گوئی اور ناقابل نفوذ دنیا اس جیسے لوگوں کو واپس گھروں میں گھسا سکتی تھی، جبکہ عزیز جیسے کسی شخص کے لیے وہ بالکل برعکس اثر کرتی تھی۔ اسے وہ دنیا کسی دور دراز روندے ہوئے راستے پر مہم جوئی کے آغاز کے لیے متاثر کرتی تھی۔ شام 7:30 بجے رابنسٹائن خاندان کسی تصویر جیسے مکمل میز پر بیٹھا۔ جلتی شمعیں ڈائننگ روم کی فضا کو مقدس سا بنا رہی تھیں۔ باہر سے کوئی دیکھنے والا یہی فرض کرتا کہ وہ ایک مکمل خاندان ہے، دھوئیں کے ان مرغولوں کی طرح دلکش جو فضا میں آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہے تھے۔ حتیٰ کہ جینٹ کی عدم موجودگی نے بھی اس تصویر کو ماند یا مدھم نہ کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا، جس دوران اورلی اور ایوی اسکول میں دن کے واقعات کے بارے میں فضول بک بک کرتے رہے۔ ایک بار تو ایلا نے ان کے اس قدر باتونی ہونے اور شور مچانے اور اس خاموشی کو ڈھانپنے پر شکر ادا کیا جو دوسری صورت میں اس کے شوہر اور اس کے درمیان بوجھل پن سے طاری رہتی۔ کنکھیوں سے ایلا نے ڈیوڈ کو گوبھی کے ٹکڑے میں کانٹا جماتے اور آہستہ آہستہ چباتے دیکھا۔ اس کی نگاہ اس کے پتلے زرد ہونٹوں اور موتی جیسے دانتوں پر گئی۔ وہ دہن جس سے وہ خوب شناسا تھی اور جسے اس نے بہت بار چوما تھا، اس نے تصور میں اسے کسی دوسری عورت کو چومتے دیکھا۔ کسی وجہ سے اس کے ذہنی تصور میں ابھرنے والی رکیب ڈیوڈ کی نوجوان سیکرٹری نہیں بلکہ سوزین سرانڈون جیسی کوئی فربہ عورت تھی، ایتھلیٹک اور پر اعتماد، جس کے تنگ لباس سے اس کا گداز بدن جھانک رہا تھا اور اس نے چمڑے کے اونچی ایڑی کے گھٹنوں تک آتے سرخ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اس کا چہرہ دمکدار بلکہ بے پناہ میک اپ کے باعث تقریباً رنگ برنگا تھا۔ ایلا نے تصور میں ڈیوڈ کو اس عورت کو عجلت اور بےتابی سے چومتے دیکھا، بالکل بھی اس طرح نہیں جیسے وہ گھر کی میز پر بیٹھا گوبھی چبا رہا تھا۔ تبھی تھا کہ اپنا ڈنر کرتے اور تصور میں اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت سے معاشقہ کرتے دیکھتے ایلا کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ خوفناک صراحت اور پرسکون کے ساتھ جان گئی کہ اپنی ناتجربہ کاری اور بزدلی کے باوجود ایک روز وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گی، اپنا کچن، اپنا کتا، اپنے بچے، اپنے ہمسائے، اپنا شوہر، اپنی کوک بکس اور گھر میں بنائی جانے والی روٹی کی ترکیبیں۔ وہ اٹھ کر سیدھے سبھاؤ اس دنیا میں نکل کھڑی ہوگی جہاں ہمہ وقت خطرناک چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ آفندی، بغداد، 26 جنوری 1243۔ برداشت و صبر جو شمس تبریز کے پاس تھا، درویشی خانقاہ کا حصہ بننے کے لیے اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ پھر بھی 9 مہینے گزر چکے ہیں اور وہ اب بھی ہمارے ہمراہ ہیں۔ شروع میں مجھے ان سے توقع تھی کہ وہ کسی بھی لمحے اٹھ کر چل دیں گے۔ سختی سے منظم زندگی سے ان کا گریز اسی قدر واضح طور پر نمایاں تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ مقررہ وقت پر سونا اور جاگنا، پابندی سے معمول کا کھانا پکانا اور باقی سب کی طرح ایک ہی معمول کا پابند ہونا انہیں بے انتہا بیزار کیے دے رہا تھا۔ وہ کسی تنہا پرندے کی طرح پرواز کے عادی تھے، سرکش اور آزاد۔ مجھے شبہ ہوا کہ کئی بار وہ فرار ہونے کے قریب تھے۔ اس کے باوجود اپنے رفیق کی تلاش کی لگن خلوت نشینی کی ضرورت سے بڑھ کر تھی۔ شمس تبریز کو پوری شدت سے یقین تھا کہ کسی روز میں ان تمام معلومات کے ساتھ ان کے پاس پہنچوں گا جس کی انہیں ضرورت تھی، اور انہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جائیں اور کسے تلاش کریں۔ اس یقین کے ساتھ وہ رکے رہے۔ ان 9 مہینوں میں نے انہیں قریب سے دیکھا اور حیران ہوا کہ کیا وقت ان کے لیے مختلف طور پر زیادہ تیزی اور زیادہ شدت سے گزرتا تھا، جس کو سیکھنے میں دوسرے درویشوں کو مہینے، بعض اوقات برسوں لگتے، وہ اگر دنوں نہیں تو ہفتوں میں کر لیتے تھے۔ ہر نئی اور غیر معمولی شے کے لیے ان میں حیرت انگیز تجسس تھا اور وہ فطرت کے مشاہد تھے۔ بہت بار میں نے انہیں باغ میں مکڑی کے جالوں کے تناسب یا رات کو کھلنے والے پھول پر چمکتے شبنم کے جھلملاتے قطروں کی تحسین کرتے پایا۔ حشرات الارض، پودے اور جانور انہیں کتابوں اور مسودوں سے زیادہ دلچسپ اور اثر انگیز لگتے تھے، لیکن پھر جب میں یہ سوچنے کو تھا کہ انہیں مطالعے کی کوئی دلچسپی نہیں
میں انہیں کسی قدیم کتاب میں گم پاتا، پھر دوبارہ وہ ہفتوں بغیر کچھ پڑھے یا مطالعہ کیے گزار دیتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ کسی کو اپنی عقل و دانش کو مطمئن رکھنا چاہیے، تاہم احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے بگاڑ نہ دے۔ یہ ان کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ محبت اور عقل مختلف مادے سے بنے ہیں، انہوں نے کہا۔ عقل لوگوں کو گروں میں باندھ دیتی ہے اور کچھ بھی داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن محبت تمام گروں کو تحلیل کر دیتی ہے اور سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط ہوتی ہے اور نصیحت کرتی ہے کہ بے پناہ بے خودی سے محتاط رہو، جبکہ محبت کہتی ہے پرواہ نہیں، چھلانگ لگا دو۔ عقل آسانی سے ہار نہیں مانتی، جبکہ محبت بلا تردد خود کو ریزہ ریزہ ملبہ کر لیتی ہے۔ لیکن کھنڈرات میں خزانے پنہاں ہیں، ٹوٹے ہوئے شکستہ دل میں خزانے پنہاں ہیں۔ جب میں انہیں بہتر طور پر جاننے لگا، میں نے ان کی بے باکی اور تیز فہمی کی داد دی، لیکن مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ شمس تبریز کی بے نظیر ہوشیاری اور قوت تخلیق کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ ایک بات تھی کہ وہ ترش روی کی حد تک صاف گو تھے۔ میں نے اپنے درویشوں کو دوسروں میں خامیاں نہ دیکھنا سکھایا تھا، اور یہ کہ اگر وہ ایسا کریں بھی تو اس بارے میں خاموش اور درگزر کرنے والے ہوں۔ تاہم ایسی کوئی خامی نہ تھی جس پر شمس تبریز کی توجہ نہ جاتی۔ جب بھی وہ کچھ غلط دیکھتے تو فوراً بول اٹھتے تھے، کبھی ادھر ادھر کی نہ آنکتے تھے۔ ان کی یہ ایمانداری دوسروں کو مشتعل کرتی، لیکن انہیں لوگوں کو اشتعال دلانا بھی پسند تھا، تاکہ دیکھ سکیں کہ غصے کے عالم میں ان کے اندر سے کیا کچھ باہر نکلتا ہے۔ انہیں عام معمول کے کاموں پر مجبور کرنا مشکل تھا، ان میں ایسے کاموں کے لیے صبر نہ تھا، اور جیسے ہی وہ کام کرنا سیکھ جاتے اس میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی۔ جب وہی کام معمول کا حصہ بن جاتا تو وہ انہیں پنجرے میں بند کسی چیتے کی طرح مضطرب کر دیتا۔ اگر کسی گفتگو سے وہ اکتا جاتے یا کوئی شخص کوئی احمقانہ تبصرہ کرتا تو وہ اٹھ کر چل دیتے، دل لگی میں کبھی وقت برباد نہ کرتے۔ بیشتر انسانوں کو جو اقدار عزیز ہوتی ہیں، جیسا کہ تحفظ، آرام اور خوشی، اس سب کے ان کی نگاہوں میں بمشکل ہی کوئی معنی تھے، اور لفظوں پر اس کا عدم بھروسہ اس قدر شدید تھا کہ کئی روز وہ بغیر کچھ کہے گزار دیتے۔ یہ بھی اس کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ دنیا کے بیشتر مسائل کی جڑ زبان کی لغزش اور سادہ غلط فہمیاں ہیں۔ لفظوں کو ان کے ظاہر پر کبھی مت لیں۔ جب آپ محبت کے علاقے میں قدم دھرتے ہیں تو جو زبان ہم جانتے ہیں وہ فرسودہ ہو جاتی ہے، جسے لفظوں میں ادا نہ کیا جا سکے، اسے صرف خاموشی کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ میں ان کی خیر و عافیت کے لیے فکر مند ہو گیا، کیونکہ اندر کہیں میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص جو اتنی شدت سے فروزاں تھا خود کو کسی خطرناک صورتحال میں ڈالنے کا رجحان رکھ سکتا تھا۔ انجام کار ہمارے مقدر خدا کے ہاتھ میں ہے، اور صرف وہی آگاہ ہے کہ ہم میں سے کون کب اور کیسے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا کہ شمس تبریز کو آہستہ روی پر جتنا مائل کر سکوں کروں، اور انہیں نسبتاً پرسکون طرز زندگی کے معمولات کا پابند بناؤں۔ اور کچھ عرصے تو مجھے خیال بھی ہوا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، لیکن پھر سرما آ گیا، اور موسم سرما کے ساتھ دور دراز سے ایک پیغام بر ایک مراسلہ لیے چلا آیا، اور اس خط نے سب کچھ تبدیل کر دیا۔ مکتوب کیسری سے بغداد، فروری 1243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بابا زمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کیے ایک عرصہ بیت چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا خط آپ کو بخیر و عافیت پائے گا۔ بغداد کے مضافات میں آپ نے جو خانقاہ تعمیر کی ہے اس کے متعلق میں نے بہت سی قابل تعریف باتیں سنی ہیں کہ آپ درویشوں کو علم و حکمت اور حب الہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں یہ خط آپ کو رازدارانہ طور پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایسی بات میں شریک کر سکوں جو میرے دماغ پر سوار ہے۔ مجھے ابتدا سے آغاز کی اجازت دیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرحوم سلطان علاء الدین کیقوباد ایک اہم اور غیر معمولی شخصیت تھے، مشکل ادوار میں جنہوں نے قیادت اور رہنمائی میں شرف حاصل کیا۔ ایک ایسے شہر کی تعمیر ان کا خواب تھا جہاں شاعر، ہنرمند اور فلسفی رہتے اور امن و سکون سے کام کر سکتے۔ دنیا میں پھیلی عداوت و انتشار کے باعث اس خواب کو بہت سے لوگ ناممکن الحصول کہتے تھے، خصوصاً جب دونوں اطراف سے صلیبی اور منگول حملہ آور ہو رہے ہوں۔ ہم یہ سب دیکھ چکے ہیں۔ مسلمانوں کو ہلاک کرتے عیسائی، عیسائیوں کو مارتے عیسائی، عیسائیوں کی جان لیتے مسلمان،
ایک دوسرے کے حریف، مذہب، فرقے، قبیلے، حتیٰ کہ بھائی، لیکن کیقوباد ایک پرعزم رہنما تھے۔ انہوں نے کونیا کے شہر کا انتخاب کیا جہاں وہ اپنے خواب کو تعبیر دے سکیں، عظیم طوفان نوح کے اترنے پر ابھرنے والی پہلی جگہ۔ اب کونیا میں ایک ایسے عالم رہتے ہیں جن کا ذکر آپ نے شاید سنا ہو یا نہیں۔ ان کا نام مولانا جلال الدین رومی ہے، مگر اکثر انہیں صرف رومی کے نام سے ہی جانا پہچانا جاتا ہے۔ مجھے ان سے ملاقات کی مسرت حاصل ہوئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ تعلیم کا موقع بھی ملا، پہلے ان کے استاد کے طور پر، پھر ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے شیخ و مرشد کے طور پر، اور برسوں بعد ان کے طالب علم کے طور پر۔ ہاں میرے دوست، میں اپنے شاگرد کا شاگرد بن گیا۔ وہ اس قدر باصلاحیت اور دانش مند ہے کہ ایک مقام کے بعد جب تعلیم دینے کو میرے پاس کچھ نہ رہا تو میں نے اس کے بجائے ان سے تعلیم لینا شروع کر دی۔ ان کے والد بھی ایک روشن فکر عالم تھے، لیکن رومی میں وہ خصوصیت ہے جو کم ہی علماء میں ہوتی ہے، مذہب کی چھال کے اندر گہرائی میں اترنا اور اس کے مرکز سے وہ گوہر نکال لانا جو آفاقی اور ابدی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محض میرے ذاتی خیالات نہیں۔ جب نوجوانی میں رومی کی ملاقات عظیم صوفی دواساز اور عطار فرید الدین سے ہوئی تو عطار نے ان سے متعلق کہا تھا، یہ لڑکا محبت کے دل میں دروازہ وا کرے گا اور تمام صوفی عشاق کے دلوں میں شعلہ جگا دے گا۔ اسی طرح ممتاز فلسفی، مصنف اور صوفی ابن عربی نے ایک روز نوعمر رومی کو اپنے والد کے عقب میں چلتے دیکھ کر بے ساختہ کہا، سبحان اللہ، ایک بحر ایک جھیل کے پیچھے چل رہا ہے۔ 24 برس کی نوعمری میں مولانا رومی روحانی رہنما بن گئے۔ آج 13 برس بعد کونیا کے باسی انہیں ایک مثالی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ہر جمعے کے روز ان کے خطبات کو سننے کے لیے پورے خطے کے لوگ اس شہر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے قانون، فلسفے، الہیات، فلکیات، تاریخ، علم کیمیا اور الجبرا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے 10,000 کے لگ بھگ شاگرد ہیں۔ ان کے پیروکار ان کے لفظ کو سنتے اور انہیں ایک ایسا عظیم با علم شخص گردانتے ہیں جو اگر تاریخ عالم میں نہیں تو تاریخ اسلام میں کوئی اہم مثبت تبدیلی لائے گا۔ لیکن میرے لیے رومی ہمیشہ کسی بیٹے کی طرح ہیں۔ میں نے ان کے مرحوم والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان پر نگاہ رکھوں گا، اور اب جب کہ میں اپنے آخری ایام کی جانب بڑھتا ایک بوڑھا ضعیف شخص ہوں، میں یقین دہانی چاہتا ہوں کہ وہ صحیح صحبت میں رہیں۔ آپ جانتے ہیں اس قدر حیرت انگیز، غیر معمولی اور بلا شبہ کامیاب ہونے کے باوجود مولانا رومی نے خود کئی مرتبہ مجھے شریک راز کیا کہ باطنی طور پر وہ خود کو غیر مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کسی شے کی کمی ہے، ایک خلا جسے ان کا خاندان نہ ہی شاگرد پور کر سکتے ہیں۔ ایک بار میں نے انہیں بتایا کہ اگرچہ وہ خام نہ تھے مگر وہ کندن بھی نہ تھے۔ ان کا پیالہ کنارے تک بھرا ہوا تھا، اور پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کی روح کا دروازہ واہ ہو جائے تاکہ محبت کی آب جو اندر باہر بہہ سکے۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے بتایا کہ انہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، رفیق راہ، اور انہیں یاد دلایا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ اگر یہ موضوع دوبارہ نہ اٹھتا تو میں اسے بالکل ہی فراموش کر چکا ہوتا، لیکن جس روز میں کونیا سے روانہ ہوا مولانا رومی میرے پاس اس خواب کی تعبیر لینے آئے جو انہیں متواتر دکھائی دے کر پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے خواب میں وہ کسی دور دراز سرزمین کے پرہجوم شہر میں کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ الفاظ عربی میں پرمسرت غروب آفتاب، شہتوت کے درخت اور اپنے اخفاء کوئے میں صبر سے اپنے لمحے کے منتظر ریشم کے کیڑے۔ پھر انہوں نے اس گھر کے صحن میں خود کو دیکھا، اپنے ہاتھ میں لالٹین لیے کنویں کی منڈیر پر بیٹھے گریا کناں۔ ابتدا میں مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ ان کے خواب کے یہ ٹکڑے کس طرف اشارہ تھے، کچھ بھی مانوس دکھائی نہ دیا، لیکن ایک روز جب مجھے تحفے میں ریشمی گلو پوش ملا، جواب میری گرفت میں آ گیا اور معمہ حل ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے آپ ریشم اور اس کے کیڑوں کے شوقین تھے۔ مجھے وہ شاندار باتیں یاد آئیں جو میں نے آپ کے طریقے کے بارے میں سنی تھیں، اور مجھ پر عیاں ہوا کہ مولانا رومی نے جو جگہ اپنے خوابوں میں دیکھی تھی وہ آپ کی خانقاہ کے سوا اور کوئی نہ تھی۔ مختصر یہ میرے برادر کہ میں خود کو یہ سوچنے سے روک نہ پایا کہ کیا مولانا کا رفیق آپ کی چھت تلے رہتا ہے۔ یہ خط تحریر کرنے کا سبب یہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی خانقاہ میں ایسا کوئی آدمی ہے یا نہیں،
لیکن اگر ہے تو میں اسے اس کے منتظر مقدر سے مطلع کرنے کی ذمہ داری آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر میں اور آپ دو دریاؤں کے ملنے اور حب الہی کے سمندر کی طرف ایک ہو کر بہنے میں کوئی لمحہ بھر کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم خدا کے دو اچھے دوستوں کے ملنے میں مدد کر سکتے ہیں تو میں خود کو فیضیاب لوگوں میں شمار کروں گا۔ تاہم آپ کو ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، مولانا رومی ایک بارسوخ شخصیت ہو سکتے ہیں جن کی بہت سے لوگ تعریف و احترام کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے کوئی ناقد نہیں، ان پر تنقید کرنے والے کئی ایک لوگ ہیں۔ مزید یہ کہ یوں مل کر بہنے پر عدم اطمینان اور مخالفت سر اٹھا سکتے ہیں، اور ایسی رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں جو ہماری سمجھ و فہم سے باہر ہوں۔ اپنے رفیق کے لیے ان کی محبت پر ان کے خاندانی اور قریبی حلقے میں مسئلے اٹھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص جس سے کوئی دوسرا ایسا شخص کھلے عام محبت رکھتا ہو جس کی بہت سے لوگ تعریف و تحسین کرتے ہیں، تو اس پر پہلے شخص کے لیے اگر دوسروں کی طرف سے نفرت نہیں تو رشک و حسد کا سر اٹھانا لازم ہے۔ یہ سب مولانا رومی کے رفیق کو کسی ممکنہ خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں میرے برادر، آپ جس شخص کو کونیا روانہ کریں گے ہو سکتا ہے وہ کبھی واپس نہ لوٹ پائے، اس لیے اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کہ اس خط کو مولانا کے رفیق پر کیسے ظاہر کریں، میں چاہوں گا کہ آپ اس معاملے پر خوب غور کر لیں۔ آپ کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کرنے پر مجھے افسوس ہے، لیکن جیسا کہ ہم دونوں جانتے ہیں خدا ہم پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں، اور بھروسہ رکھیے جو بھی نتیجہ ہوا آپ درست سمت میں درست قدم ہی اٹھائیں گے۔ خدا کرے آپ اور آپ کے درویش سدا ایمان کی روشنی میں منور رہیں۔ استاد سید برہان الدین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔